الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والمؤمنون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم. آئیے ہم سب مل کر بارگاہ رسالت میں ہدیہ ضرور پیش کریں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد حضرات محترم، خطبہ مجموعہ کے بعد قرآن مقدس کے دوسرے سپارے کی چھٹے رکوع کی ایک لمبی سی آیت ہے تلاوت کرنے کا ارشاد حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کئی باتوں کا ذکر فرمایا. سب سے پہلے اللہ نے ارشاد فرمایا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذِوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ. پہلا حکم کیا ہے؟ پہلا حکم یہ ہے نیکی یہ نہیں. اللہ ارشاد فرماتا نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ پورب کو کر لو یا پچھم کو کر لو کہ کعبے کی طرف تم منہ کر کے بیٹھ جاؤ صاحب یہ نیکی ہے، یا پورب کو کر کے بیٹھ جاؤ یہ نیکی. اللہ ارشاد فرمایا یہ نیکی نہیں ہے. یعنی ظاہری بناوٹ کو اللہ نے ارشاد فرمایا ظاہری بناوٹ کو کہ یہ نیکی نہیں ہے. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ بلکہ نیکی یہ ہے مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ کہ ایمان لاؤ یقین رکھو اللہ پر باللہ والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر یقین رکھو کہ ہمیں اللہ کے روبرو ضرور کھڑا ہونا ہے. آج ہی اگر کوئی پیشی کوتوالی میں کسی کی ہو جائے تو گھر سے جاتے جاتے ہی ڈر لگنے لگتا کہ یار میں کیا کہوں گا، کوتوال نے کیا کیا پوچھا. تو مطلب خوف کا ایک معمولی سے جو دنیا کا حاکم ہے اس کے سامنے جاتے ہوئے آج کی خوف کا. مگر وہ حاکم الحاکمین جو حاکموں کا حاکم ہے اس کے سامنے جب پیشی ہوگی سب کی یقین ہونا چاہیے کہ ہماری سب کی پیشی ہونا چاہیے. سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش جب نازل ہوگا تمام لوگ اکٹھے ہوں گے اور عرش نازل ہوگا تو اس کی ہیبت سے سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے. ہیبت سے ابھی دیکھا کچھ نہیں ہے، اس کی عرش کی ہیبت سے سب بے ہوش ہو جائیں گے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں جب مجھے ہوش آئے گا تو میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہوں گے اور سب بے ہوش. یہ معلوم نہیں کہ وہ کب ہوش میں آئے یا بے ہوش ہی نہیں، عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہوں گے اور سب کے سب برہنہ ہوں گے، سب برہنہ ننگے بدن. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے انبیاء کرام کو لباس پہنائے گا، تقوی کا لباس ہوگا اور نورانی لباس پہنے اور پھر شہداء کو اور جو نیک بندے ہیں صالحین ان کو تقوی کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا تو انہیں تقوی کا لباس اللہ عنایت کرتا. اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں جنہوں نے اذان دی اللہ کی رضا کے لیے، مؤذن جو مؤذن ہے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لباس پہنا. باقی سب ایسے ہوں گے جیسے کہ سکارا یعنی نشے کی حالت میں، کسی کو ایک دوسرے کا ہوش نہیں ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ نے سرکار کی بیوی ام المومنین پوچھا سرکار سب برہنہ ہوں گے تو ایک دوسرے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ سب بے ہوش سے ہوں گے جیسے کہ مطلب بے ہوش ہیں
نشے کی حالت میں، ومان میں سکارا 70ویں سپارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وہ نشے میں نہیں ہوں گے مگر خوف کی وجہ سے، ایک دوسرے کا خوف۔ تو من آمن باللہ والیوم الآخر، جو یقین رکھیں اللہ کی رحمتوں پر، اللہ پر ایمان لائیں اور قیامت کے دن پر، باللہ والیوم الآخر، والملائکۃ، اور فرشتوں کو مانے کہ فرشتے ہیں، بے دیکھی مخلوق ہے مان لیں، والکتاب، اور کتابوں کو مانے جو اللہ کی کتاب ہے، والنبیین، اور نبیوں کو مانے کیونکہ پہلے گزر چکے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا کہ وہ ان کی ذات پر یقین رکھیں کہ جو اللہ کی طرف سے وہ پیغمبر آئے، انہوں نے جو بھی پیغام دیا ہے وہ حق ہے ہمارے لیے۔ والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور جو مال اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی محبت میں وہ وآتى المال على حبه، اس کی محبت میں، ذوی القربى، رشتہ داروں کو دیں، اللہ کی رضا کے لیے جو حاجت مند رشتہ دار ہیں ذوی القربى، والیتامى، یتیموں کو دیں، والمساکین، اور غریبوں کو دیں، وابن السبیل، اور راہ چلتے مسافر جن پر زاد راہ ختم ہو گیا، اور ان کو گردنیں چھڑانے میں جو غلام ہیں انہیں آزاد کرانے۔ آج غلامی کا تو قانون ہی ختم ہو گیا، پہلے تھا وہ سائلین اور رقاب۔ یہ اپنے مال کو ان باتوں میں، ان کاموں میں صرف کریں۔ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة، اور نماز کو قائم رکھیں اور زکات ادا کرتے رہیں، اپنے مالوں کی زکات ادا کرتے رہیں، مال چاہے کھیتی کا ہو یا جانوروں کا ہو یا سونا چاندی کا ہو یا مال تجارت ہو یا روپیہ پیسہ جمع ہو، اس کی زکات ادا کرتے رہیں۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جو وعدہ وہ کریں ایک دوسرے سے، جو وعدہ کریں اسے وہ پورا کریں، عہد کریں، جب وہ وعدہ کریں تو وہ اسے پورا کریں۔ آج اس بات کی تو پابندی نہ ہے، کوئی کسی سے کچھ یہ بات کہہ دے، جھوٹ وعدے کو جھوٹا کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ اذا والصابرین فی البأساء والضراء، اور صبر کریں جب انہیں کوئی مصیبت، تکلیف یا سختی پہنچے تو اس پر صبر کریں، یہ اللہ کا فرمان۔ آج ذرا بھی اگر کسی کو کوئی دکھ ہو جاتا ہے تو وہ باغے لگتے ہیں، تو اللہ نے شاید فرمایا صبر کریں جب انہیں سختی پہنچے۔ وہی الباس، اور جب وہ لڑائی ہو، جو اللہ کی راہ میں جہاد ہوتا ہے اس میں ہو تو اس میں صبر کریں، کہ اس میں زخم بھی لگتے ہیں، جان بھی جاتی ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے، وقت بھی خرچ ہوتا ہے، وہی نقصان۔ اولئک الذین صدقوا، اللہ ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین صدقوا، تو ایسے لوگ ہی سچے ہیں، صدقوا، واولئک هم المتقون، اور وہی تقوی والے ہیں، وہی پرہیزگار ہیں۔ تو اللہ نے یہ صفاتیں بیان فرما دی مسلمانوں کی کہ یہ ایسا ایسا ہونا چاہیے۔ پورا پچھم کو منہ کرنے سے صرف نیکی نہیں ہوتی کہ ظاہری حالت بنا کے بیٹھ گئے، ایک ہی جگہ بیٹھ گئے اور تسبیح ہاتھ میں لے لی اور وہ کے ساتھ قلعے میں بیٹھے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ یہی نیکی ہو، بلکہ اللہ نے ارشاد فرمایا نیکی کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی باتوں پر یقین رکھو، اللہ کی باتوں پر یقین۔ مسلمانوں، حضرت ساریہ کہاں لڑ رہے؟ ملک شام میں جنگ لڑ رہے، اور حضرت فاروق اعظم خطبہ ارشاد فرما رہے ممبر پہ بیٹھے ہوئے جمعے کے دن، کہاں؟ مدینے میں، مسجد نبی میں۔ تو خطبہ جیسے کہ اب ہم تقریر کرتے ہیں، ایسے تقریر کرتے ہیں، کہاں لڑ رہے؟ 1000 میل کی دوری پر۔ تو خطبہ دیتے ہی آپ کہہ رہے ہیں یا ساریہ جبل، ساریہ تم اونٹ، مطلب جبل کہتے ہیں پہاڑ کی جانب کو دیکھو، پہاڑ کی جانب کو، دوسری جانب سے جو ہے وہ یلغار کرنا چاہ رہے تھے، پیچھے دھوکے سے لڑائی لڑنا چاہ رہے تھے جو عیسائی تھے اور دشمن اسلام تھے۔ تو کتنی ہزاروں میل کی دوری پر دیکھ بھی لیا اور پھر کہہ بھی دیا، اور آواز بھی پہنچ گئی، انہوں نے سن بھی لیا اور اس پہ عمل بھی کر لیا۔ تو یہ یقین کی بات ہے، یقین ایسا تھا آپ نے جو اللہ کی ذات کو بھروسہ تھا کہ اللہ پہنچا دے گا میری آواز کچھ پر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جب ایرانیوں نے پل توڑ دیے اور نہریں فرات اور بجلا بڑے طغیانی پہ تھے ان دنوں میں،
تو اب نکلے کیسے؟ تو آپ نے جب دیکھا کہ کوئی راستہ نہیں ہے تو آپ نے اپنے گھوڑے کو یہ کہہ کر دریا میں ڈال دیا کہ دریا تو بھی اللہ کے حکم سے بہتا ہے، میں بھی اللہ کے راستے میں نکلا ہوں، تو مجھے راستہ دے دی۔ اتنا کہا آپ چلے گئے۔ مطلب دل میں یہ نہیں آیا کہ میرا گھوڑا ڈوب جائے گا، میں ڈوب جاؤں گا، یہ یقین تھا۔ اسے کہتے ہیں اللہ پر یقین رکھنا۔ تو ایسا یقین ہونا یہ مسلمانوں کا شیوا تھا۔ مسلمانوں اللہ کی ذات پر وہ بھروسہ رکھتے تھے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے تھے، تو ہر ایک معاملات میں، ہر ایک کام میں اور ہر ایک مرتبہ ہر جگہ وہ کامیاب رہے۔ حضرت ابو دجانہ جنگ بدر میں ایسے ہی چلے گئے اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے، ایسے ہی، کچھ نہیں تھا، نہ تلوار، نہ ڈھال، نہ برچی، نہ بھالا، نہ کچھ بھی نہیں تھا، یوں ہی چلے گئے اللہ کے حکم سے اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے۔ جب چلے صف بندی تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے کہا سرکار میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے لڑنے کے لیے، کیا میں ایسے ہی جاؤں خالی ہاتھ؟ تو سرکار نے ایک کھجور کی ٹیکیا میں ایک سانپ لگ رہی تھی جو کہ اس میں تمبو میں لگا ہوا تھا، اتنی سی سانپ تھی، وہ لکڑی توڑی اس میں سے دے دی لو لڑنے کے لیے جاؤ۔ تو وہ ان کا یقین تھا، اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ آج کا اگر کوئی ہوتا تو کہتا تھا تلواروں کا مقابلہ تو والا اتنی چھوٹی سی لکڑی سے ہوتا، مگر یقین تھا۔ اسی بات کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پر یقین رکھے۔ گئے حدیث پاک